पाकिस्तान में नवंबर में एक इंतहाई अहम मेहमान आ रहा है और इस मेहमान की आमद के साथ ही पाकिस्तान का प्रोफाइल मजीद हाई हो जाएगा। ये मेहमान कौन है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सेफेस्ट तरीन करार दे दिया गया है। और ये एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ज़ाहिर अब सऊदी अरेबिया की मदद भी कर रहा है, तो उसे इस नाजुक वक्त में अगर सेफेस्ट करार दे दिया गया तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान कहां स्टैंड करेगा। ये भी आपको पूरी डिटेल आज के व्लॉग में बताएंगे। और चाइना ने इसराइल के खिलाफ एक ऐलान कर दिया है और अब ऐसा लगता है कि सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड इसराइल के मामले में या गजा के मामले में अकेली नहीं है, चाइना भी अब उसके साथ है। कैसे, ये भी आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। और सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपने एक हरकत कर ली जिसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे तो बस आपकी सख्ती आ जाएगी, फिर आप बच नहीं सकेंगे। अब स्टेट जो है वो आपके सोशल अकाउंट्स को भी चेक करेगी और वहां जो एक गलती है अगर आपने वो कर दी तो फिर आप बचते हुए नजर नहीं आ रहे। वो गलती क्या है, ये भी आपको इस व्लॉग में पूरी डिटेल से बताएंगे। और इस्लामाबाद के अंदर अक्टूबर के बाद 1 अक्टूबर के बाद गाड़ी चलाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। किन किन लोगों के लिए, पूरी डिटेल आप इस व्लॉग में मुलाजा कीजिएगा। और इसके साथ साथ एक और ऊंट की टांग काट दी गई है, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो इस व्लॉग के आखिर में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पूरे पाकिस्तान में अजान की आवाज़ आज रात आई थी और ये आवाज़ कहाँ से आई थी और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई पूरे पाकिस्तान में अजानें करवाने में कामयाब होगी, ये भी आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं सबसे पहली खबर शामिल करूंगा और बहुत बड़ी खबर है। वो ये है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मेहमान आने वाला है। वो आप गेस कर रहे होंगे ये कौन सा मेहमान है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी कुव्वतें ऐसी हैं जो कि अनकरीब आपको पाकिस्तान में नजर आएंगी, लेकिन ये जिस शख्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इनका आना बहुत ही सिग्निफिकेंट है, स्पेशली इस मामले में। जिस दिन ये पाकिस्तान के अंदर आएंगे सबसे पहले एक घंटा खड़केगा और वो होगा भारत का, और उसके बाद दूसरा होगा इसराइल का। तो ये आपको बताते हैं कि मेहमान कौन से हैं और किसने बताया है कि ये पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं नवंबर में। जी, उससे पहले मैं एक माज़रत करना चाह रहा हूँ कि जो पिछला हमारा व्लॉग था उसके अंदर 7 एक गलती होगी। और वो गलती ये हुई कि मैंने इजहार किया था कि एक इजलास हो रहा था, बल्कि एक जलसा हो रहा था जिसमें इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे। तो शहरयार अफरीदी साहब ने उनके कान में कहा था कि इसमें इस्लामी टच शामिल करें, या इस्लामी टच इसके अंदर डालें। तो मैंने शहरयार अफरीदी साहब कह दिया था जबकि वो कासिम सूरी साहब थे। अच्छा। शहरयार अफरीदी साहब का इसमें कोई कसूर नहीं था। तो ये गलती हमसे हुई जिसका हम आपके सामने एतराफ़ भी कर रहे हैं और माज़रत भी कर रहे हैं। तो अब जो सबसे बड़ी खबर है वो नवंबर की है। नवंबर के महीने में पाकिस्तान के अंदर एक मेहमान आ रहा है और उस मेहमान का नाम है प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान, यानी वली अहद सऊदी अरेबिया के। वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और ये खबर अभी कच्ची पक्की है, लेकिन आने वाले हफ्ते में ये खबर मुकम्मल तौर पे कंफर्म हो जाएगी। मेरे अपने ज़राए ये कहते हैं कि नवंबर के आखिर तक वो डेफिनेटली पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। और ये जो दौरा है बड़े अरसे से ड्यू था। अगर हम्म। आपको याद हो, जब ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनी थी इलेक्शन से पहले, हम्म। उस वक्त भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वली अहद आ रहे हैं और एक बड़ी साइनिंग था, वो यहाँ पे सेरेमनी होगी जिसके अंदर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान नए समझौते होंगे और उन समझौतों के बाद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा सऊदी अरेबिया। हम्म। लेकिन उसके बाद फिर ये खबर चली, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो दौरा गायब होता चला गया, फिर प्रिंस यहाँ पे तशरीफ़ नहीं लाए। जिसका ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने इजहार भी किया कि देखें जी, सऊदी अरेबिया राज़ी नहीं हुआ, नाराज़ हो गया, वो पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह। हम्म। लेकिन अब जो सऊदी वली अहद है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और यहाँ पे आके वो बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट सऊदी अरेबिया की शो करेंगे। तो ठीक ये है। जो बायलैटरल एक म्यूचुअल एक एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, उसका आपको इफेक्ट जो है नवंबर के महीने में नज़र आना शुरू कर हो जाएगा। तो बड़ी हम्म। खबर है और ये खबर जो है बस एक हफ्ते के अंदर अंदर मैच्योर हो जाएगी जब प्राइम मिनिस्टर साहब वापस तशरीफ लाएंगे। तो ठीक है, ठीक है, चलें आप चलते हैं जी दूसरी स्टोरी पे। दूसरी स्टोरी जी बहुत ही तकलीफ दे, इसराइल के और फ़लस्तीन के हवाले से ये स्टोरी मैं शामिल करूंगा जी। फ़लस्तीन के हवाले से जी क्या कहें, हमारे पास तो अल्फाज ही ख़त्म हो चुके हैं।
جو سانحات وہاں پہ ہو رہے ہیں، جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے، اس کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. یقین مانیں یہ جنہیں ہم گورے کہتے ہیں نا، یہ یورپینز، یہ بھی پریشان ہو کے بعض اوقات ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ اتنا ظلم ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. فرانس اور بہت سے ملک تو الگ بھی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی پریشر کی وجہ سے کھل کے سامنے نہیں آ سکتے. لیکن دنیا میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو مسلم ممالک نہیں ہیں، لیکن ان کا ضمیر شاید ہم سے زیادہ جاگتا ہے. آج ایک بہت بڑا بیان آیا، اور بیان آیا غزہ کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے. کسری کہتے ہیں نا، اور یورپین ملک میں اتنا دل گردہ نہیں تھا، یا ان میں اتنی غیرتی میں کہوں گا کہ نہیں تھی، کہ اتنی معصوم جانوں کے جانے کے بعد بول سکتے. لیکن ہمارا دوست، ہمارا بھائی یہاں پہ پھر بولا. کس نے کہا، کیا کہا، یہ ڈیٹیل سے بتائیں گے جاوید چوائس. ابھی چائنا کے وزیر خارجہ کی طرف سے بیان آیا، وانگ زی کی طرف سے، اور انہوں نے کہا جی اسرائیل جو غزہ کے اوپر کرنا چاہتا ہے، جو غزہ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کے بڑے خوفناک نتائج نکلیں گے. خطے کے اندر ایسی کہ خوفناک قسم کی صورتحال پیدا ہوگی جسے کنٹرول کرنا نہ اسرائیل کے بس کی بات ہوگی، نہ عالمی طاقتیں اس کو کنٹرول کر سکیں گے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عالمی ضمیر جو ہے وہ غزہ کی صورتحال اس کو جھنجھوڑ رہی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ عالمی ضمیر کے اندر جان نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا. جو وہاں پہ قتل و غارت کری ہوئی ہے، جس طرح غزہ کو لوٹا جا رہا ہے، جس طرح اس کو برباد کیا جا رہا ہے، اور جس طرح اب اسرائیل اس کے اوپر قابض ہو رہا ہے. تو یہ چائنا کی طرف سے بڑا کلیئر بیان ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ چائنیز زیادہ بولتے نہیں ہیں، وہ بڑے کمپوز لوگ ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ کچھ کرنے لگے ہیں، بڑے نپے تلے سے اور بڑے طریقے سے، اور ٹھیک کلیئر وہ بات کرتے ہیں. تو یہ بڑی کلیئرٹی سے غزہ کے معاملے میں، اسرائیل کے معاملے میں چائنا کا موقف سامنے آیا ہے، جو میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں اس کا بڑا افیکٹ ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ کل بھی اقوام متحدہ میں آزاد فلسطین کے لیے ایک قرارداد پیش ہوئی تھی، لیکن اسے امریکہ نے ویٹو کر دیا ویٹو تھا. کر دیا. تو جب امریکنز اور یورپین ویٹو کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال پرولانگ کرے، اور اتنی پرولانگ کرے کہ غزہ کے اندر کوئی زندہ یا سلامت شخص نہ بچے، کوئی بلڈنگ نہ سلامت رہے، تو جب وہ پرولانگ کرنا چاہتے ہیں تو اب دوسرے ملک جن کا ضمیر زندہ ہے اور وہ اس صورتحال کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کلیئر کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں چائنا اب لیڈ لے رہا ہے. چائنا کے پاس بھی ویٹو پاور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور دوست ہے جس کے ساتھ نئے ریلیشنز پیدا ہوئے ہیں، اور وہ رشیا ہے. اب اگر رشیا شامل ہو جاتا ہے، چائنا شامل ہو جاتا ہے، دو ملک اور مسلم ورلڈ ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اسرائیل کے لیے پھر ہلنا جلنا، یا اسرائیل کے لیے قبضہ کرنا، یا اسرائیل کے لیے غزہ کے اوپر مزید حملے کرنا اتنے آسان نہیں ہوگا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لو کہ اسرائیل دن رات ایک کر کے غزہ کے اوپر حملے کر رہا ہے، بلکہ بہت لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور اتنے زیادہ شہید ہو رہے ہیں کہ آپ کو ماضی کے اندر کوئی اس ٹائپ کی تاریخ نہیں ملتی. تو یہ بڑا خوفناک اور افسوسناک قسم کا واقعہ ہے. تو عالمی ضمیر جو ہے اس کو سامنے آنا پڑے گا، عالمی فورسز کو سامنے آنا پڑے گا، اور جب تک دو چار بڑی فورسز سامنے نہیں آتی اس وقت تک یہ معاملہ کنٹرول نہیں ہوگا. ایک تجویز اور بھی تھی، اور وہ تجویز جو ہے کچھ مسلم ورلڈز کی طرف سے، مسلم ملکوں کی طرف سے تھی، اور بڑی زبردست تجویز تھی. اور تجویز یہ تھی کہ جو مسلمان ملک ہیں ان سب کو اپنی نیوی کو ایکٹیو کرنا چاہیے، اور ان کے جو نیول جہاز ہیں وہ سب امدادی سامان لے کے، اور یہ ڈکلیئر کر کے کہ غزہ کے لوگوں کے لیے ہم امدادی سامان لے کے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے. اور وہ جہاز جس کے اندر چائنیز بھی شامل ہوں، پھر رشین جہاز بھی شامل ہوں، اور ساتھ مسلم ورلڈ کے جہاز بھی شامل ہوں، لیکن نیوی کے ہوں، تاکہ سامنے سے اگر کوئی فائرنگ ہو تو یہ اس کا جواب دے سکیں یا اپنا دفاع کر سکے. کیونکہ جو دوسرے جہاز جاتے ہیں ان کے اوپر وہ ڈرون حملے کر دیتے ہیں، میزائل حملے کر دیتے ہیں، اور راکٹ لانچرز ان کے اوپر گراتے ہیں اور پھر گولیاں مارتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ نیوی کے جہاز ہونے چاہیے جو فلی ایکوپڈ ہوں، اس کے اندر میزائلز لگے ہوں، توپیں لگی ہوں، تاکہ کوئی ان کے ساتھ شرارت کرنے کی غلطی نہ کرے. اور وہ اگر امدادی سامان لے کے غزہ جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو خوراک دیتے ہیں، ان کی میڈیسنز کا بندوبست کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کو وہاں سے نکال کے لے کے آتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا جیسچر ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ اس طرف دنیا جائے گی، اور ان قریب آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور اگر یہ ہو گیا تو پھر اسرائیل جو ہے اس کے منہ پہ بڑا تھپڑ ہوگا، اور امریکہ بھی کچھ کر نہیں سکے گا، یورپین بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. کیسے نیوی کے جہازوں کو روکیں گے، اور وہ بھی آدھی دنیا کے جہاز ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ دیا ہے وانگ زی نے، جو ان کے وزیر خارجہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غزہ اور مغربی کنارے صرف فلسطین کے ہیں، فلسطین کے تو اپنا موقف چائنا نے دے دیا دنیا کو. اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ بالکل دونوں جگہوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. مغربی کنارہ کا پورا وہ بہت بڑا پورشن ہے، اگر آپ دیکھو ریور جارڈن، اس کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ کوئی ویلاگ میں کروں گا کہ ریور جارڈن ہے کیا،
یہ بیسیکلی ہولی واٹر جو کرسچنس کا ہے وہ ریور جارڈن کا ہوتا ہے. تو میں ریور جارڈن پہ گیا بھی ہوں. اس سائڈ پہ اردن کی سائڈ پہ جارڈن کی سائڈ پہ یہاں بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ بالکل تنگ ہو جاتا ہے. یعنی اتنا قریب ہے کہ اس سائڈ پہ اسرائیل کا جھنڈا لگا ہوا ہے, اس سائڈ پہ جارڈن کا جھنڈا لگا ہوا ہے, اس سائڈ پہ اسرائیلی بیٹھے ہوتے ہیں پانی کے اندر ٹانگیں لٹکا کے, اس سائڈ پہ مسلمان بیٹھے ہوتے ہیں اور آمنے سامنے ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں, اتنا قریب ہوتا ہے. نظر بھی آتے ہیں, آوازیں بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ. اور درمیان میں نا ببل سے لگے ہوتے ہیں, یہ جیسے ہوتے ہیں نا غبارے سے, وہ لگائے ہوئے ہیں بالکل درمیان میں, جو دریا کے درمیان سرحد ہے. تو اس کی اس سائڈ پہ جو ہیں وہ بیسیکلی یہوداز یا جوداز تھے, جو ان کا ٹرائب ہے نا بنی اسرائیل کا, جن کو جوداز کہتے ہیں, جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جوداز میں سے, حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان میں سے تھے, پھر حضرت داؤد علیہ السلام بھی ان میں سے تھے. تو وہ مغربی کنارے کے اوپر آباد تھے جوداز, تو اس لیے وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارا ہے اور ہر صورت ہم اس کو لے کے رہیں گے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اسٹوری پہ. نیکسٹ اسٹوری ہماری جی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے. پاکستان کو پکڑنا جی اتنا آسان نہیں ہے. بہت سے دشمن ہیں, ہم جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے. بھارت دشمن ہے, اسرائیل دشمن ہے, کچھ ایسے ہیں کہ جن کے نام نہیں لیے جاتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھا نہیں سوچتے, تو ہر وقت ہمارے نیوکلیر پروگرام کے پیچھے پڑے جاتے ہیں. 1980 کی دہائی سے معاملہ چل رہا ہے اور ابھی تک پاکستان انہیں بہت زیادہ کھٹک رہا ہے. لیکن پاکستان کو پتہ ہے اپنے آپ کو سیکیور کرنا کس طرح سے ہے. IAEA ایک ادارہ ہے جو عالمی ادارہ ہے, جو نیوکلیر کی توانائی اور اس کے جتنی سی بھی اس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں انہیں وہ دیکھتا ہے. تو پاکستان کی ایک بہت بڑی ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ, لیکن آؤٹ کم بڑا زبردست قسم کا آیا ہے. اسٹوری میں جانیے گا, آپ کو بہت مزہ آئے گا. اصل میں ویانا کے اندر جو آسٹریا کے اندر ہے, یہ جو عالمی توانائی کی ایک تنظیم ہے جو نیوکلیر پروگرام کو دیکھتی ہے, IAEA, اور یہی پابندی لگاتی ہے ملکوں کے اوپر. اور یہ ایک کوکم لسٹ بنتی ہے جو 5-6 سال بعد عموماً ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں دنیا کے 4, 5, 6 اور بعض اوقات 10 بڑے ملک اکٹھے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ ایک کوکم لسٹ کریٹ کی جاتی ہے. اور کوکم لسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کون کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کس کس ملک کو نہیں دینی. تو یہ ایک بڑے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ IAEA ہمیشہ اس کی پوری ایک تیاری کر کے کوکم لسٹ کے لیے بھیجتا ہے ان 4-5 ملکوں کے پاس جن کے پاس جوہری توانائی کے اکوپمنٹس ہیں, یا بہت ساری کمپنیز ہیں جو اس ٹائپ کی چیزیں بنا رہی ہیں. وہاں پہ پھر ایک پوری فہرست بنتی ہے کہ جی اس فہرست کے مطابق یہ والی چیزیں جو ان ملکوں سے باہر نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز نکلے گی تو وہ پھر عالمی الارم بج جاتا ہے کہ یہ چیز گئی ہے اور فلاں ملک میں گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ فلاں ملک جو ہے وہ جوہری توانائی پہ کچھ کام کر رہا ہے, وہاں پہ ایٹمی پروگرام چل رہا ہے, کیونکہ مخصوص چیزیں ہیں نا جی. اگر فرض کرو یورینیم چاہیے, اس کے لیے پلوٹونیم چاہیے, تو جب کسی جگہ سے خریدی جائے گی یا کسی جگہ سے نکلے گی یا اس کا سٹاک کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی ملک نے وہاں سے کھینچ لیے. اور جس سائڈ پہ گئی ہے اب اتنے زیادہ میکنزم ہیں کہ فوراً پتہ چل جائے گا کہ عراق میں چلی گئی ہے, پاکستان میں چلی گئی ہے, یا وہ ایران کے پاس. ایون دیکھو نا, ایران کا جو ملی گرامز کے اندر بھی ان کے پاس یورینیم ہے, وہ بھی پوری دنیا کو پتہ تھی. ٹھیک ہے. تو وہ فوراً لوکیٹ ہو جاتی. اور یہ سارے کام جو ہے نا IAEA کرتی ہے. اس کے پاس ایکسپرٹس ہیں جو جا کے جتنی نیوکلیر پاورز ہیں ان کی فیسلٹیز کو چیک کرتی رہتی ہے, ان کا جو کنٹرولنگ سسٹم ہے اس کو بھی چیک کرتے رہتے ہیں کہ سیف ہے یا نہیں ہے. تو یہ بڑی ایجنسی ہے اور اس کا دفتر ویانا کے اندر آسٹریا کے اندر ہے. اور یہ دفاتر اس لیے بنائے گئے تھے UN کے کہ وہاں رشیا حملہ نہ کر سکے اس کے اوپر, کیونکہ پھر پوری دنیا کے ساتھ اس کو لڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اس کی ایک میٹنگ تھی, 79th میٹنگ ہے یہ. اور یہ میٹنگ جو ہے نا ویانا کے اندر ہوئی, جس میں پاکستان کے جو DG تھے, جو نیوکلیر پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے جو DG, ان کا نام ہے ڈاکٹر راجہ علی رضا انور. تو ان کو بلایا گیا تھا, یہ وہاں پہ گئے, اور اس کے بعد ان کی DG IAEA کے ساتھ ملاقات ہوئی, یہ پوری کانفرنس ہوئی. اور اس کانفرنس میں جو IAEA اس نے ڈکلیئر کیا کہ پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے بڑا سیف ہے, اور بڑا سیف ہے, ساؤنڈ ہے, اور پراپر صحیح طریقے سے چل رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک چشمہ نیوکلیر پلانٹ ہے, پاور پلانٹ لگ رہا ہے جو C5 ہے, اس کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بڑا ہی سیف ہے, اور اس سے پاکستان کی جو توانائی کی ضرورتیں وہ پوری ہوں گی, اور یہ بہتر ہے, اس کو چلنا چاہیے, اور دنیا کو اس کے اوپر بڑا ٹرسٹ ہے. اس وقت جب سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا ایگریمنٹ ہوا ہے تو سب کا خیال یہ تھا کہ IAEA جو ہے نا ایکٹیو ہو جائے گی, اور اتنی ایکٹیو ہوگی کہ یہ نقصان پہنچائے گی پاکستان کو. اور اگر انہوں نے پابندی لگانے کا اعلان کر دیا, یا ان کو نام کوکم لسٹ میں ڈال دیا, یا کچھ اور کام کیا, تو سعودی عربیہ اور جو یہ پاکستان کا جو معاہدہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا, پھر یہ یوز لیس ہو جائے گا. لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان کی یہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیر
असासे हैं उनको सेफ डिक्लेयर कर दिया गया, और वो भी सेफ डिक्लेयर भी किया गया IAEA की तरफ से, पूरे जो न्यूक्लियर बड़े प्रोग्राम को सेव किया न्यूक्लियर प्रोग्राम को। और इनके जो डीजी उनका नाम राफेल है, राफेल मारिया नोग्रेसी, मुझे लगता है ये इटालियन होंगे। राफेल तो हम वैसे नहीं छोड़ते। चले अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी। ये है जी दौलत की नमूदो नुमाइश के बारे में। टिकटॉक के ऊपर एक फैशन बन चुका है, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी है कि आप गाड़ियां दिखाएं जी, अपनी शादियों में बहुत बड़े बड़े खर्चे दिखाएं। बहुत से लोग उन्हें देख के खुश भी होते हैं, लेकिन जो इंस्पिरेशन होती है वो जारी सी बात है कि लालच की तरफ ज्यादा चली जाती है कि लोगों को उसके असूल के लिए फिर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी अपनाना पड़े तो लोग फिर उसी राह को अपना लेते हैं। लेकिन अब हुआ क्या जी, इसे पकड़ा है एफबीआर ने। एफबीआर ने एक ऐसा कुछ धचका दे दिया सोशल मीडिया वालों को कि तबीयत साफ होकर रह गई है। अब यकीन माने अच्छे कपड़े पहन के भी वीडियो बनाते हुए आपको डर लगेगा। डिटेल से स्टोरी बताएंगे जावेद चौहद। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर ना ये दौलत की नुमाइश का यार बड़ा मसला आप देखोगे कि कई कवालियां हो रही होती हैं, वो नोट इतने ज्यादा निछावर कर रहे होते हैं कवाल के ऊपर कि अंबार लग जाता है नोटों का, और लोग उसके ऊपर चल रहे होते हैं। और नोट जो होते हैं ना, ये दौलत जो होती है अल्लाह ताला का खास करम होता है, अल्लाह ताला का खास को फजल होता है आपके ऊपर कि वो इस आपको खुशहाल बना रहा है। लेकिन उस नोट को, उस दौलत को इस तरह तोائफों के ऊपर लुटा देना या कवालों के ऊपर लुटा देना, यार कोई इज्जतदार तरीके से भी पैसे दिए जा सकते हैं उनको। ये इस तरह नोट फेंकना यार वैसे कमाल है। एक मैं शादी देख रहा था, ये खारियां हमारा इलाका है ना, उस साइड पे हुई थी। तो बंदे ने शादी के ऊपर हेलीकॉप्टर एक हायर किया और उससे ऊपर से उसने डॉलर्स फेंके। तो उससे आप अंदाजा लगा लो कि ये नुमाइश किस कदर नुमाइश हो गई। शादी कर रहे हो यार, क्या कमाल कर रहे हो मुझे ये बताओ। को बहुत बड़ा तीर चलाया, तोप चला ली, क्या किया। तो अजीब गरीब से इनके मसाइल हैं। एक शादी में मैं गया तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई बाकायदा स्टेज के ऊपर से कि जनाब ये जो हमने आपको बिद दी है, बिद देते हैं ना ये वो है। तो उसके अंदर ना एक सोने की अंगूठी भी है, तो आप अपनी अपनी बिदें खोलें और सोने की अंगूठी आप ऐश करें उसमें से। अच्छा। तो वो सब लोगों ने ऐसे बिदें खोली, सबने ना हड़बड़ा के, नहीं तो साइडों पर रखी हुई थी। आपकी बिद से निकली? यानी मैं तो खोली नहीं यार, मैंने ली नहीं थी, बड़ा अफसोस भी होगा से। अच्छा, इसके साथ साथ ना एक और शादी में गया मैं, तो दुल्हन को उन्होंने ना गाड़ी दी। अब ठीक है, गाड़ी देते हैं आप बेटियों को, उसमें क्या हर्ज है अगर आप अल्लाह ताला खुशहाल बनाए। लेकिन उसकी बाकायदा एक नुमाइश की गई कि अब दूल्हा और दुल्हन दोनों गाड़ी में बैठ के उसको ड्राइव करेंगे। तो बाकायदा मूवी बन रही है, सब बारात वहाँ पे खड़ी है, दुल्हन को बिठाया गया वहाँ पे, दूल्हे को बिठाया गया, गाड़ी की चाबी दी गई उनको प्रॉपर, उन्होंने ऐसे करके ना गाड़ी चलाई और फिर तालियां बजी। यानी इस किस्म की वाहियात हरकतें जो है ना, बिल्कुल ये बहुत ही वाहियात किस्म की हरकतें होती हैं। तो ये नुमाइश जो है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। एक साहब है मुल्तान के अंदर, उन्होंने शादी की, पता लगा कि 10-11 हज़ार 12 हज़ार बंदे बुला लिए उन्होंने। अच्छा। और बड़ी उन्होंने कहा कि ये देखें मैंने क्या कि उस वक्त सिंगल डिश थी शादी, जो बड़ी सादगी के साथ होती थी। लेकिन उन्होंने शादी करते हुए जो उसको जुर्माना, वो उसकी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा जुर्माना भी अलाउ है, बस आप जुर्माना करते जाएं। तो वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन गई, उन्होंने जितने जुर्माना किया उन्होंने चुप करके वो भी पे कर दिया। अच्छा। अब क्या करेंगे आप। तो इस टाइप की जो हरकतें हैं ना, अब एफबीआर ने प्रॉपर इन सब को काउंट करके, इन सब का डाटा इकट्ठा करके, लाखों लोगों का डाटा इकट्ठा कर लिया और उसमें देखा है कि कौन कौन बंदा जो है ना अपनी दौलत की नुमाइश कर रहा है, बड़े बड़े घरों की नुमाइश कर रहा है। 20-20 लाख रुपए के सूट पहन रहे हैं लोग, 20-20 हज़ार डॉलर, 20-20 हज़ार डॉलर के सूट पहन रहे हैं और 20-20 लाख रुपए के। अच्छा, लाहौर के अंदर मैं बड़ी मजेदार आपको बात बताऊं कि लाहौर के अंदर ना एक जो सूट का कपड़ा होता है ना, जो कोट पैंट का जो कपड़ा होता है, उसकी एक दुकान है जो एक्सक्लूसिव कपड़े बेचते हैं उसमें। ठीक है। तो एक मर्तबा में एक बंदे के साथ गया, वैसे में बड़ा हैरान ही रह गया, 16 लाख रुपए का उसने सिर्फ कपड़ा लिया अच्छा। एक सूट का, 16 लाख रुपए। मैं क्या है, वो मैं समझ रहा था शायद 16 हज़ार है या 1,60,000 है। लेकिन जब उसने चेक काट के दिया ना उसको और साथ बैंक को फोन किया कि पैसे ट्रांसफर कर दें, मैं हैरान ही रह गया। मैंने कहा ला भाई, 16 लाख रुपए का सिर्फ कपड़ा, और उसको सीने वाला जो होगा वो सारे उसके वो भी पैसे होंगे। चोइस पता चले सीने वाला खराब कर किसी रखा है। और वो जो कपड़े की दुकान है वो बड़ी मशहूर है, वो सबको पता अच्छा। है उसकी, और सबको पता है कि यहाँ पे बड़ा महंगा कपड़ा मिलता है। और बोल के एफबीआर ने कई मतलब वहाँ पे छापा भी मारा है उनके पास के, जो आपके कस्टमर्स हैं उनके बारे में बताए। तो वो एक ही लाहौर में एक्सक्लूसिव शॉप है। तो बहरहाल अब मसला वही है कि एफबीआर ने सारा डाटा इकट्ठा कर लिया है कि कौन लोग हैं जो 20-20 हज़ार डॉलर के सूट पहनते हैं, 20-20 लाख रुपए के कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े बंगले दिखाते हैं, बड़े बड़े जेवरात दिखाते हैं, बड़ी गाड़ियाँ दिखाते हैं, गाड़ियों की नुमाइश करते हैं और फिर बड़े बड़े फंक्शन करते हैं। इन सब का डाटा जमा हो गया और अब किसी वक्त भी एफबीआर ने इन सब के ऊपर छापे मारने शुरू कर देने। और बल्कि एफबीआर ने सिस्टम ये बनाया है कि पिछली उनकी रिटर्न्स हैं वो निकालें और अगली रिटर्न्स निकालें, दोनों को मैच करके देखें कि इसके अंदर इस
قوالی کی گنجائش تھی یا نہیں تھی، یا $20,000 کے سوٹ کی گنجائش نکلتی ہے یا نکلتی. بس یہ FBI انقریب چھاپے مارنے لگا ہے تو بھائی صاحب آپ کی فلم تو ہے ان کے پاس، تو وہ خدا خوفی کریں، بس گئے آپ. ٹیکس ریٹرن سے پتہ چل جائے گا نا کتنا ایک بتایا ہوا ہے ہاں آپ جی، نے. پتہ چل. چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری، وہ بھی اسی طرح کی جی ایک الارمنگ سٹوری ہے، اور وہ یہ ہے جی کہ بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا اب آپ کے لیے ہو جائے گا جی تقریباً ناممکن. اور جو سزائیں اس دفعہ میں نے پڑھی ہیں، یقین مانے پہلے بھی میں دیکھتے ہیں سزا ہوتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں پہلے بھی دیکھی تھی، لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلی دفعہ میں ایسی خبر دیکھ رہا ہوں کہ جس میں ایسی سزائیں بچائی گئی ہیں کہ جس کی ضمانت ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیٹیل سے سٹوری بتائیں گے جاوید چوہدری صاحب کہ یہ آخر ہو کیا رہا. دیکھو یار، یہ بہت اچھی بات ہے اگر اسلام آباد کے اندر بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے اگر کوئی بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہے اور اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. کم از کم پاکستان میں کوئی ایک جگہ ایک شہر ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کے اندر یورپین سٹائل کی سزائیں ہونی چاہیے. اب یورپ کے اندر اگر آپ لائسنس کے بغیر گاڑی چلا رہے ہیں تو یار ایسا جرم ہے کہ جس طرح آپ نے بندہ مار دیا، جس طرح آپ قتل کے مجرم ثابت ہو گئے. ٹھیک ہے. بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. اور صرف وہاں نہیں بلکہ UAE وغیرہ میں جو گلف سٹیٹس ہیں اس کے اندر بھی. ایک بہت ہی امیر آدمی تھا پاکستانی وہاں پہ، آپ اندازہ نہیں کر سکتے جس قدر امیر آدمی تھا، اور بڑا ہائیلی انفلوئنسڈ آدمی تھا. ٹھیک ہے. بس وہ ابو دھابی جا رہا تھا دبئی سے، اور راستے میں انہوں نے لائسنس چیک کر لیا، لائسنس اس کے پاس تھا نہیں، اور وہ بدتمیزی کر گیا ان کے ساتھ، پولیس والے کے ساتھ. اور یقین کرے 10 سال قید ہوگی. پولیس نے اس کو اٹھایا، 10 سال قید ہوگی، فیملی کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی، بہت ہی اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا، پورا کاروبار تباہ ہو گیا اس کا. اور الٹیمیٹلی جنرل باجوہ صاحب کی سفارش کروا کے انہوں نے جان چھڑائی. یعنی اس حد تک. اور وہ بھی صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ فیملی سے ملاقات کر لیں، اور پھر ان کا کیس سیٹل ہوا اور پھر وہ وہاں سے نکل گئے. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے جائیں. ایک بار سوئٹزرلینڈ میں ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا، ہم اوور سپیڈ تھے رات کے وقت، وہاں پوری ہائی وے کے اوپر سے 2 گاڑیاں تھیں، ایک ہماری چل رہی تھی، ایک دوسری گاڑی چل رہی تھی. ہم سے سمجھے کہ یہ بھی مسافر گاڑی ہے، لیکن وہ 100 کلومیٹر چل کے نا پھر اس کی جب لائٹیں آن ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو خیر پولیس والی ہے. کھڑے کھڑے انہوں نے ہمیں 1000 فرینک کا اس کا فوری طور پہ جرمانہ کیا تھا، اور اسی وقت کریڈٹ کارڈ سے انہوں نے کاٹا وہاں اور پہ. اس کی کیا وجہ تھی؟ اوور سپیڈ، صرف اوور سپیڈ، یعنی 1000 فرینک کا اس وقت جرمانہ کیا. اور اس نے کہا اگر آپ نہیں دیں گے تو دونوں آپ جیل کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. تو امیڈیٹلی میرے دوست کو پیسے دینے پڑ گئے. تو اتنے سخت قسم کے قوانین ہیں دنیا میں. تو اب اگر اسلام آباد کے اندر یہ ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اسلام آباد پولیس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 اکتوبر کے بعد اگر یہاں پہ کوئی اسلام آباد کے اندر کوئی شخص بغیر لائسنس کے گاڑی چلاتا وہ پکڑا گیا، خواہ وہ نجی ہو یا وہ سرکاری ڈرائیور ہو، تو اس شخص کو فوراً پکڑ کے اندر جیل کے اندر، اور پھر اس کی ضمانت نہیں ہو سکے. یہ بلا ضمانت، بغیر ضمانت والا کیس ہے کہ ضمانت نہیں، قابل ضمانت نہیں ہے، یہ ناقابل ضمانت ہی ہے، جرم ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ سیدھا جیل جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ آپ کے کریکٹر لائسنس کے ساتھ ساتھ قرار دے گیا ہے. جب تک آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. تو یہ بھی میرا خیال ہے ایک بڑی اچھی بات ہے. بلکہ اس سے بھی زیادہ سزائیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں یار جو اوور سپیڈ ہے، جو اشارہ توڑ رہا ہے، اس کی سزا اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ غلطی نہ کر سکے. کم از کم 10 15 20 ہزار روپے تو اس کو جرمانہ کریں. چوہدری صاحب تو جس کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ تو کریکٹر لیس ہو جائے گا پھر. کریکٹر لیس ہو جائے. آپ لائسنس اپنے ٹھیک کروائیں نا آپ لوگ. یہ وجہ جس بندے نے گاڑی چلانی ہی نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی ہے ہی نہیں، اب وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانے جائے گا تو کیا کرے گا؟ نہیں، اس کو بلانا چاہیے نا لائسنس یار. نہ ہو گاڑی ہو کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی بنوا لے. پھر بھی بنانا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں چوہدری صاحب، ایک مثلا بندے یہ بالکل ایسے جیسے ایک بندے نے ملازمت نہیں کرنی تو پڑھے بھی نہ، وہ تعلیم بھی حاصل نہ کرے. چوہدری صاحب ایک بندہ ہے جس کے پاس گاڑی کی گنجائش ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سائیکل سے اوپر کچھ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو پھر کریکٹر سرٹیفکیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ بیچارہ کہیں باہر بھی تو جا سکتا ہے. باہر جب گاڑی نہیں چلا سکتے تو پھر کچھ نہیں کر لائسنس سکتے. لیں نا جی. کیا اس میں آ رہا ہے یار؟ باہر جانا ہے آپ نے تو وہاں تو گاڑی چلانی پڑے گی آپ کو. تو اچھا ہے لائسنس وغیرہ لیں یہاں سے. وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن چوہدری صاحب مجھے لگتا ہے کہ جرمانہ بڑھا دیں، لیکن یہ جو ناقابل ضمانت ہے نا یہ بہت زیادہ ہے. نہیں ٹھیک ہونا چاہیے یار. ویسے میرا ہاتھ ٹائٹ ہونا چاہیے یار. دیکھو آپ اپنی زندگی کے ساتھ بھی کھیل رہے ہو، دوسرے آدمی کی زندگی کے ساتھ بھی کھیل رہے آدھا پاکستان اندر ہو جائے گا. ہو. ہونے دو یار، ہونے دو. آپ دیکھو کتنے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، صرف اس لیے کہ نکھٹو اور نالائق لوگ ہوتے ہیں، وہ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، انہوں نے اپنی بڑی بڑی گاڑیوں سے ڈرائیونگ سیکھی ہوتی ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں کہ دوسرے آدمی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو آپ کر رہے ہیں. بہت لوگ معذور ہو جاتے ہیں، بہت لوگ مارے جاتے ہیں. یقین کریں آپ. ابھی دیکھیں کشملا طارق صاحبہ جو ہیں، اچھی معزز خاتون ہیں، میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. ان کے بیٹے نے کیا کیا تھا دیکھیں.
यहाँ पे गाड़ी मारी और उधर से 3 बंदे मर गए यार। हम्म। और वो बेचारे यहाँ पे फाइनल टेस्ट देने के लिए आए हुए थे स्टूडेंट्स हाँ जी, हाँ सर, जी। तो उजाड़ दिया आपने। जब बिल्कुल आप ठीक। इस तरह करेंगे तो यही होगा ना फिर। ठीक है, ठीक है, चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी मैं यही कहूँगा जी कि इंसान नमा जानवरों की है, ठीक है। जानवर भी शायद इन लोगों से बेहतर होते हैं। ये पाकिस्तान में पहला नहीं, ये दूसरा वाकया हुआ है। ये सुबह सिंध का वाकया है, इंटीरियर सिंध से इसका ताल्लुक है, लेकिन बहुत ही दिल खराश। एक ऊंट के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया। डिटेल से स्टोरी बताएंगे जावेद चौधरी साहब। रोडी का इलाका, सखर का इलाका है, वहाँ पे एक गांव है साले पट, उसका गांव का नाम है। वहाँ पे एक और ऊँट की टांग काट दी गई है और 3 मुलजमों ने ये काम किया है। उसके अंदर जो मुलजमान है, उमर बरोही है, कुर्बान बरोही है और रसूल बख्श शेख है। और ये 3 लोग हैं। इसमें से कुर्बान बरोही गिरफ्तार हो गया, रसूल बख्श शेख गिरफ्तार हो गया। उमर बरोही जो उसके लिए छापेमारी